Welcome back to Tea Break. فیاض الحسن چوہان، عمران خان اور عثمان بزدار کا رشتہ، یہ تھا رشتہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جب پارٹی کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ بنے تھے، مگر آپ نے 4 سال کی حکومت میں نواز شہباز کی کرپشن کا کوئی ثبوت کیوں نہیں پیش کیا؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، یہ آپ لوگوں کے سامنے مائک کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، منہ کے نزدیک کیا ہوا ہے۔ قدرتی بات ہے، ایسا ہوا کہ ہم آپ سے بات کرنا شروع ہوئے تو ارد گرد میں بہت سارے شور شروع ہو گئے، تو جس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی آواز جانے کے لیے اپنا مائک جو ہے وہ نزدیک کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی تمہید ہوگی۔ آپ لوگوں سے جو آج بات کرنی ہے وہی جو آپ نے تھمب نیل کے اوپر دیکھی ہے، مراد سعید، فیاض الحسن چوہان، عمران خان اور عثمان بزدار کا رشتہ۔ یعنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا عمران خان اور مراد سعید کا رشتہ، اب یہ 4 بندے ہو گئے ہیں اور چاروں کا رشتہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بات کرنی ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب کی کال آئی، جی مجھے آئی آپ کو آئی؟ اچھا، اس میں کوئی خوش ہونے والی ایسی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تقریباً پاکستان کی 15 کروڑ عوام کو جانی ہے یہ کال، تقریباً اتنی۔ بہرحال مجھے بھی کال آئی، تو چلیں بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ کیا عمران خان صاحب کا، مراد سعید صاحب کا، فیاض الحسن چوہان صاحب کا، عثمان بزدار صاحب کا کیا رشتہ ہے اور یہ ہمیں کس نے بتایا ہے۔ چلیں یہ آپ کو ادھر ہی بتاتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیں فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مراد سعید اور عمران خان کا رشتہ مراد سعید نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے، اب یہ فیاض الحسن چوہان، عمران خان، مراد سعید اور عثمان بزدار کا رشتہ جو ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے۔ چلیں تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو ضرور آن کیجیے گا، اور ایک بہت اچھی خوشی والی بات ہے، اور وہ خوشی والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری بات آہستہ آہستہ ماننا شروع کر لی ہے، یعنی آپ سبسکرائب کرنے لگے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہی ہم نے رہنا ہے، کیونکہ ڈیلی جس سے بات ہوتی ہے نا، اس سے دو رشتے ہیں وہ بہت پکے ہونے چاہیے۔ ایک ہے تھینکس، دوسرا ہے سوری۔ یہ بہت پکے رشتے ہونے چاہیے، اور ہمارے آپ کے ساتھ سوری والا رشتہ تو تھا ہی تھا، تھینکس والا رشتہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چلیں بہت دیر نہیں کرتے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کیا ہوا ہے، وہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ اس سے عمران خان، مراد سعید، فیاض الحسن چوہان، عثمان بزدار کا کیسے رشتہ سمجھ میں آتا ہے اور کیا رشتہ سمجھ میں آتا ہے۔ جی فیاض الحسن چوہان صاحب لکھتے ہیں، خان صاحب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے شعور نہیں دیا، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے شعور دے کر پیدا کیا۔ اب توت الحکمہ من یشاء یہ لکھنا تھا، یا یوت الحکمہ من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ میں لکھتے ہیں، اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اس لیے میں نے آپ کے ہینڈسم ہونے سے متاثر ہوں، نہ ہی مجھے آپ کی ذات کے گلیمر سے کچھ لینا دینا ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے میں نعروں اور دعووں سے وقتی طور پر بہک سکتا ہوں، جو کہ 2018 میں بہک گیا تھا، مگر اب نہیں۔ اس بار اگر آپ کو میرا ووٹ چاہیے تو آپ کو میرے ان چند سادہ سے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو کہ بہت مضبوط ہے، میرے یہ سوالات آپ تک جیل میں پہنچا دے گی۔ یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں، میرے اوپر بات نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں یہ تو ہم بہت پہلے سے خان صاحب سے پوچھتے آئے ہیں، فیاض الحسن چوہان نے اب پوچھنے شروع کیے ہیں۔ خان صاحب آپ نے 50 لاکھ گھر کیوں نہیں بنائے؟ خان صاحب آپ نے وعدے کے مطابق 1 کروڑ نوکریاں کیوں نہیں دیں؟ خان صاحب آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا؟
किया कि बल्कि करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर आपके दौर में 117 से 140 तक कैसे पहुंच गया। खान साहब, आपने कहा था कि IMF नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर IMF क्यों चले गए? और अगर चले ही गए थे तो हुकूमत जाता देखकर वो मुआहदा तोड़कर मुल्क को दिवालिया होने के करीब क्यों पहुंचाया? खान साहब, आपने कहा था कि कभी कर्ज नहीं लूँगा, फिर पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा कर्ज क्यों लिया? खान साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया? खान साहब, आपने 12 करोड़ के सूबे पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे नालायक तरीन इंसान को वज़ीर आला क्यों बनाया? खान साहब, आप सबको चोर चोर कहते रहे और खुद हुकूमत में आकर तोशाखाने की गरियाँ क्यों लीं? खान साहब, आपने हमें बताया था कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर असम्बली जाता है और ख़ुद वज़ीर आज़म बनकर चंद किलोमीटर के सफ़र के लिए भी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल करते रहे? खान साहब, आपने कहा था हुकूमत छोड़ दूंगा मगर किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा, फिर आप बाजवा और दूसरी जमातें से ब्लैकमेल क्यों होते रहे और बाजवा साहब को सुपर किंग बनने का मौका क्यों फराहम किया? खान साहब, आपने कहा था कि आप शहबाज शरीफ की मेट्रोज़ में करप्शन अवाम के सामने लाएंगे और आप खुद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह बने थे, मगर आपने 4 साल की हुकूमत में नवाज शहबाज की करप्शन का कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया? खान साहब, आप मदीना की रियासत बनाने आए थे और वाली मदीना की गुस्ताख आसिया बीबी को जेल से निकालकर खुफिया तरीके से कनाडा क्यों भिजवाया और बाहर मीडिया में बैठकर इसका क्रेडिट क्यों लिया? खान साहब, आप हुकूमत में आने से पहले आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाते रहे मगर हुकूमत में आकर इसके बारे में किए गए सवालात को भी क्यों नज़रअंदाज करते रहे? खान साहब, आपने हज़ारा कम्युनिटी के मुजरिमीन को जो अपनी लाशें सड़कों पर लिए बैठे थे को ब्लैकमेलर क्यों कहा? खान साहब, आपने पंजाब में पुलिस से फार्म्स क्यों नहीं की? खान साहब, आपने मॉडल टाउन के वाक़े में मुलव्वस पुलिस अफसरान को सज़ा दिलाने के बजाय इन्हें प्रमोट क्यों किया? खान साहब, आप खुद इल्ज़ाम देते थे कि सियासतदानों के कारोबार हुकूमत में आकर बढ़ जाते हैं, मगर आप जब हुकूमत में आए तो कोई एक सरकारी हस्पताल बनाने के बजाय 2 शौकत-खानम हस्पताल ही क्यों बनाए? खान साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपके दौर में कितनी तरक्की हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने मेगावाट बिजली बनी, महंगाई क्यों हुई, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और तालीम के मैदान में अबतरी क्यों हुई, मेट्रोज़ और ऑरेंज लाइन जैसा कोई मंसूबा क्यों नहीं बना, सी पैक क्यों नहीं बना, मोटरवेज़ कितनी बनी, दूध और शहद की नहरें जिसका हाब आप दिखाते रहे वो क्यों नहीं चलाईं? बस चंद सादा सी बातें हैं जिन पर अमल करने के लिए सिर्फ आपका सच्चा और ईमानदार होना ही काफ़ी था, वो भी आप ना कर सके। आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए ताकि मैं आपको वोट देने का फ़ैसला कर सकूं। ये तो थी जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की ट्वीट। अब मैं इससे पहले कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का बयान किया गया रिश्ता मुराद सईद, इमरान खान और उस्मान बुज़दार का बयान करूं, मैं आप लोगों के साथ ये बात करता हूं कि जो आखिरी लाइन लिखी है ना कि आपके इन सवालों का जवाब दे दीजिए ताकि मैं आपको वोट देने का फ़ैसला कर सकूं। वोट देने के फ़ैसले के लिए ही एक अच्छा कदम ये हुआ नून लीग की तरफ से कि मुझे नवाज शरीफ साहब की कॉल आई। बेशक मुझे नवाज शरीफ साहब की कॉल आई, मेरा ख्याल है जब तक आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे आप लोगों में से आधों को नवाज शरीफ साहब की कॉल आ चुकी होगी। ये अच्छा कदम है। मैं तो कहता हूँ तमाम पार्टी जितनी पार्टी हैं सबको ऐसे कैंपेन करनी चाहिए। पीटीआई ने ये वाली कैंपेन का एरिया संभाला हुआ था, पीटीआई ने सोशल मीडिया संभाली हुई थी, लेकिन 2G सेक्टर को इग्नोर किया हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने 2G सेक्टर को संभाला और हर कोई मैसेज भी नहीं पढ़ सकता। उन्होंने बाकायदा कॉल की कि हर कोई कॉल रिसीव करेगा और वो कॉल भी किसी शॉर्ट नंबर से नहीं थी, पूरे नंबर से कॉल आई थी ताकि हर कोई रिसीव करता, उसको रिसीव करके उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया। मुझे ये कैंपेन का तरीका अच्छा लगा और मेरी बाकी जमातों को भी ये दावत है कि इस तरह कैंपेन करनी चाहिए और मैसेज में वो जो कॉल है उसमें अपना एक शॉर्ट मंशूर जो कि एक जामे मंशूर हो वो पेश करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये बताना चाहिए कि आपको 8 फरवरी को निकल के हमें वोट देना है।
بہرحال مجھے یہ اچھا طریقہ لگا تھا۔ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ دیکھیں ان کا رشتہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ ٹویٹ ثابت کرتی ہے کہ فیاض الحسن چوہان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ تھا۔ دیکھیں اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ عمران خان صاحب کی 3.5 سال حکومت رہی، لیکن عمران خان صاحب کے اسی حکومت کا حصہ 3.5 سال کبھی کس سیٹ کے اوپر، کبھی ترجمان کی سیٹ کے اوپر، کبھی وزارت جیل خانہ جات کے اوپر، یہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ رہے فیاض الحسن چوہان صاحب اسی پارٹی کا، اسی حکومت کا حصہ رہے، اور حصہ بھی عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہے۔ اور پھر آج ان کا اس ٹویٹ میں یہ کہنا کہ دیکھیں آپ نے نالائق ترین شخص کو لگایا تھا، جب وہ اتنا ہی نالائق ترین تھا تو آپ 3.5 سال ان کے ساتھ بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ ابھی آپ کو سوال پوچھنا یاد آ گیا ہے۔ یہ تھا رشتہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جب پارٹی کے اوپر مشکل وقت آیا، پہلی فلائٹ پکڑی اور پارٹی سے نکل گئے، پہلی کشتی میں بیٹھے اور نکل گئے، پہلی ڈولی میں بیٹھے اور نکل گئے۔ تو یہ تھا ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ رشتہ۔ سیم اسی طرح مراد سعید صاحب کا بھی رشتہ جو انہوں نے اپنے پچھلے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ میرا کتنا مضبوط ہے، وہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ ابھی تک چھپے بیٹھے ہو، بگوڑے بیٹھے ہو، آؤ نا خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بیٹھو نا، آؤ۔ یعنی یہ کہنے کے دعوے بات کر دینا یہ بڑا آسان ہے، اور نیچے کمنٹ کرنے والے کیا کمنٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ یار کیوں نہ ہم بات کریں، وہ پہلے دن سے بگوڑا ہے آپ کا وہ مراد سعید جو عمران خان صاحب کو، اب وہ اپنی ٹویٹ میں کیا لکھتا ہے جی، سرفرست میرا نام تھا۔ یار تیرا نام تھا سرفرست ہے اور تو بگوڑا ہے، آنا آ کے اپنا ثبوت دینا۔ یا اسی طرح اگر تو ادھر ہوتا، ہو سکتا ہے یہی فیاض الحسن چوہان والا صاحب ہوتا مراد سعید کا، تو ہم عزت و احترام سے نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مراد سعید صاحب آپ نے بھی اپنا رشتہ عمران خان صاحب کے ساتھ ثابت کرنا ہے نا، آئیں آ کے اڈیالہ جیل میں بیٹھیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا جو رشتہ تھا وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا، تو اپنے اس طرح کے رشتے جو ہے وہ ثابت کرنے، یہ پوائنٹ سکورنگ، جسٹ پوائنٹ سکورنگ۔ اب کیوں صرف 3 دن رہ گئے ہیں نا، 3 دن میں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جی؟ یہ تو وہی سوال ہیں جو ہم لوگ کرتے آئے ہیں، اتنے عرصے سے کرتے آئے ہیں، بلکہ پچھلے 1.5-2 سال بھی نہیں، ہم تو 4 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں جی۔ آپ کا ان کی طرف تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے یہ جو باتیں آپ کر رہے تھے، لیکن آپ تو سسٹم کا حصہ تھے نا فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ سسٹم کا حصہ تھے، آپ کیوں بیٹھے رہے؟ آپ بتائیں نا۔ ابھی آپ بیٹھ کے اسی طرح دودھ کے دھلنے والا سسٹم ہونے لگا، یہ عجیب سی سیاست شروع کی ہوئی ہے۔ بہرحال جی ناظرین، آپ بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، لیکن جانے سے پہلے ایک چیز یاد دہانی کرواتا جاتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرنی ہے، یاد دہانی 8300 سے اپنا حلقہ پتہ لگائیں، اس کے بعد اپنے پولنگ اسٹیشن کا پتہ لگائیں، اور 8 فروری کو جا کے ضرور اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور کم از کم ٹرن آؤٹ آپ لوگوں نے 80% تک پہنچانا ہے۔ جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔